بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی بات نہیں مانتا اس کے لیے ایک وظیفہ کر کے جانا ہے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار دینا ہے۔ جب اس بندے کے سامنے آؤ گے تو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سامنے کرنی ہے۔ جب وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو اس کی نظر اس ہتھیلی پر بھی پڑے گی، تو اسی وقت اس بندے کا ذہن تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا جس کا وہ انکاری تھا۔ دیکھو نا، میرے رب نے قرآن کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اپنے ناموں کے اندر، پورے قرآن کے اندر۔ قرآن میرے اللہ کا نور ہے۔ قرآن کے اندر ہر خشک و تر چیز کا علم موجود ہے، کیونکہ میرے رب کی مدد آ جاتی ہے۔ جب میرے رب کی مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، میرے اللہ، دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن ہشام ہے۔ اب دین کے اندر بہتری کے لیے، اس کو پرموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگے بتانے کے لیے ایک اگر ہمیں سپورٹ مل جائے نا تو دین جو ہے وہ دن بدن آگے چلا جائے گا اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ میرے اللہ، ان میں سے نہ ایک عمر مجھے دے دے۔ اللہ کے سامنے دعا کی، تو جب اللہ کے سامنے دعا کی نا میرے نبی نے، تو میرے رب نے کیسے قبول کیا۔ دیکھو کہ عمر بن خطاب جو تھا وہ بڑا دشمن تھا میرے نبی کا۔ ایک دن وہ گھر سے تلوار لے کر قتل کے ارادے واسطے گھر سے نکل پڑا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج نا نبی پاک کو قتل کر دینا ہے، محمد کو۔ وہ تلوار لے کر چلتا ہے، جا رہا ہے تلاش میں۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج عمر خیریت ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بڑا غصہ ہے، بڑا جذبہ ہے۔ تو عمر کہتا ہے کہ آج محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ آگے سے کہ یہ کہتا ہے کہ اے عمر، آپ کو پتہ ہے آپ تو ادھر ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو اپنے گھر کی خیر خبر لی ہے؟ آپ کی جو بہن ہے اور بہنوئی وہ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، پھر یہ کام کرنا۔ عمر اسی پاؤں پر واپس آ گیا اور اپنی بہن کے گھر اور اپنے بہنوئی کے پاس چلا گیا۔ جب وہ جاتا ہے تو آگے وہ قرآن کھول کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا تو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ عمر جو تھا نا اس وقت کا بڑا ایک طاقتور انسان تھا، جیسے مونچھیں رکھی ہوئی، پلوان ٹائپ نا، صحیح مضبوط تکڑا آدمی تھا۔ اور اس علاقے میں اس کی ایک مشہوری تھی، جیسے آج کل کسی علاقے میں یہ ہو جائے کسی کی۔ اس دور میں عمر فاروق کی جو ہے نا، عمر بن خطاب کی بڑی مشہوری تھی کہ بڑا طاقتور انسان ہے۔ تو اس نے مارنا شروع کر دیا، اپنی بہن کو بھی اور اپنے بہنوئی کو بھی۔ تو جب مار کے تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، ایک سائیڈ پر بیٹھ بھی جاتا ہے اسی مقام پر، تو کہتا ہے کہ کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھو نا کیسا نظام ہے اللہ کا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو وہ کہتا ہے پڑھو، پھر دوبارہ پڑھو۔ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے قرآن کو نہیں کھولنا، کیونکہ آپ اس کو مانتے نہیں، آپ بے حرمتی کریں گے، پھر گناہ ہوگا، ہم آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، تم پڑھو۔ انہوں نے قرآن کھولا
تو قرآن کو پڑھنا جب شروع کیا تو قرآن کا ایک ایک لفظ، چونکہ اس میں اللہ کا نور تھا، وہ جب عمر کے کان میں پڑا نا تو اس کا دل پھر گیا اسی وقت۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بھی لے چلو محمد مصطفیٰ کے در پر۔ پھر وہی تلوار لے کر چلے جاتا ہے، اٹھ کر فوراً چلا جاتا ہے۔ چلتے 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 ایک مقام پر حضرت عمر فاروق جب جاتے ہیں تو آپ کو نبی پاک دور سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ہوں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس سے وہ درس دے رہے تھے تو حضرت اس وقت عمر تو اسلام سے قبل کا واقعہ ہے نا، اس وقت اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، لہرا رہا تھا، تو حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھ لیا۔ جب دیکھا نا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا بھی مانگی ہوئی تھی تو نبی پاک فرماتے ہیں آنے دو، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اچھا ہے، اگر بری نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی تلوار لے کر آج اسی کا سر دھڑ سے جدا کرنا ہے، آنے دو۔ جب آتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کیوں خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، پھر وہ اگر کلمہ پڑھ گیا۔ یہ ہوتی ہے طاقت اللہ کے پاس۔ ناظرین، جو بندہ آپ کی بات نہ مانے، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے رات کو بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد اپنے نبی پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ودودو یا ودودو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، یہ پڑھنا ہے 11 دفعہ، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یہ دونوں لفظ ایک سانس میں، یا جبارو یا قہارو، یا جبار، یہ بھی 11 دفعہ۔ آپ نے آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر لینا ہے۔ پھر جس بندے کے پاس جانا ہے، نوکری، رشتے کے لیے، کسی کو ویسے پیار کرتے ہو تو اس کے لیے، جس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، بس اس کے سامنے جاؤ، ہاتھ کھول دو، پھر جو چاہو گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس عمل کے اندر بڑی طاقت ہے، پیچھے جلالت ہے، نور ہے۔ ناظرین، بشرطے کہ کام اچھا ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں، اور عمل کرنا ہے صدق کے دل کے ساتھ۔ اگر اچھی سوچ کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ پاک آپ کو اس میں آپ کا مدد کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب